باب الستر، نماز میں شرمگاہ کا چھپانا فرض ہے، ناک سے لے کر گھٹنے تک، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد قمیص پہن لیا تو افضل ہے، نہ پہنا نماز جائز ہے۔ ٹوپی پہن لی افضل ہے، نہ پہنی تو جائز ہے۔ پگڑی پہن لی تو افضل ہے، نہ پہنی۔ سلوار پہن لی تو افضل ہے، نہ پہنی تو جائز ہے۔ بس ناک سے لے کر گھٹنے تک پردہ، یہ فرض ہے۔ رأیت، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک ہی کپڑے میں مشتملاً لپیٹی ہوئی تھی اس چادر کو، اور ام سلمہ کے گھر میں تھے، واضعاً طرف ہے، اور اس کی دونوں طرف ڈالے تھے، عاتقین کاندھوں پر گردن کے ساتھ باندھ رکھی تھی۔ حضور نے فرمایا نماز نہ پڑھے تمہارا ایک صوبہ میں کہ لیس علی عاتقی منہ شیء، اور کاندھے پر کوئی چیز نہ ہو۔ اگر چادر چھوٹی ہے تو کاندھے پر نہ باندھے بلکہ ناف کے ساتھ باندھے۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی فی ثوب واحد، جو ایک کپڑے میں نماز پڑھے، فلیخالف بین طرفین، اس کے طرفین کو مخالف کرے، یعنی چادر کا جو کنارہ اس بغل کے نیچے ہے وہ اس کاندھے پر ڈالے، اور اس بغل کے نیچے جو آیا ہے وہ اس پر ڈالے اور پیچھے باندھ لے۔ قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے نماز پڑھی فی خمیستنا، ایک چادر میں، لہا جو عائشہ صدیقہ کی تھی، فی لہا علام، اور اس میں پھول تھے، تو اس نے دیکھا ان کی پھولوں کی طرف۔ ایک بار جب نماز سے فارغ ہو گئے فرمایا کہ اذهبوا بخمیصتی ھذی، اس چادر کو لے جاؤ ابو جہم کے پاس، یہ کپڑے کا دکاندار تھا، او واتونی، اور میرے پاس لے آؤ، بانجبانیت ابی جہم، ابو جہم سے انجبائیہ علاقہ کا کپڑا، فانها الہتنی، اس نے غافل کیا آنفا ابھی مجھے نماز سے، اس میں پھول ہے۔ عن انس کان قال خرام، ایک پردہ لٹک رہا تھا عائشہ صدیقہ کا، چھپایا تھا عائشہ نے اس کے ذریعہ اپنے کمرے کا کونا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا امیتی عنہا خرامتی، یہ پردہ ہٹاؤ مجھ سے، فانه لا یزال تصاویرہ، اس میں تصاویر پیش آتی تھی مجھے نماز میں۔ اس زمانے میں تصویر نکالنی جائز تھی، اب تصویر حرام ہے۔ اہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو ہدیہ میں بھیجا گیا، فروج، ایک جبہ حریر کا، فلبسہ، اس وقت حریر کا استعمال جائز تھا۔ ثم پھر نماز پڑھی، پھر لوٹے، اس کو نکالا سختی کے ساتھ، کل کاری لہو، اس کو ناپسند کیا، فرمایا لا ينبغي هذا للمتقین، متقین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اب جائز نہیں ہے۔ قلت یا رسول اللہ انی رجل اسید، میں ایک آدمی ہوں، شکار کرتا ہوں، تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں ایک قمیص میں؟ فرمائے نعم، وضرر ہو، لیکن اس کے گریبان کو بٹن لگاؤ، ولو بشوکت، اگرچہ کانٹا ہو، تاکہ گریبان میں شرمگاہ نظر نہ آئے رکوع کے حالت۔ بینما رجل یصلی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مسبل نظارہ، اس نے اپنی لاچھی کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا تھا جو گناہ تھا۔ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب جا فتوضا، وضو کرو، فذهب وتوضا، یہ وضو کرنے کا حکم تغلیظاً تھا۔ پھر آیا فقال رجل یا رسول اللہ، کیوں آپ نے اس کو حکم دیا وضو کرنے کا؟ فرمایا اس نے نماز پڑھی اور یہ لٹکانے والا تھا اپنے لاچے کا، اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا صلاۃ اس آدمی کا مسبل ازارہ، جو اپنے لاچے کو ٹھپنوں سے لٹکا لے۔ حضور نے فرمایا قبول نہیں ہے نماز حائض بالغی کا الا بخمار، جب تک سر کو نہ ڈھانپے دوپٹہ سے۔ حائض سے مراد خون والی عورت نہیں ہے، اس پر تو نماز نہیں ہے، اس سے بالغہ مراد ہے۔ عورت کے لیے بالوں کا چھپانا فرض۔ عن ام سلمہ انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آیا عورت نماز پڑھ سکتی ہے فی درع، ایک قمیص و خمار، ایک دوپٹہ میں، لیس علیہا ازار، نیچے لاچا نہ ہو؟ فرمایا جائز ہے جب کہ قمیص سابغا لمبی ہو، یغطی ظہور قدم، اس کی پاؤں کی پشت کو چھپائے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، حضور نے منع فرمایا صدل فی صلاۃ میں۔ صدر یہ ہے کہ انسان چادر ویسی ڈالے اور باندھے نہ، نیچے قمیص شلوار بھی نہیں، یہ خطرہ ہے، کیونکہ چادر ہے باندھی نہیں ہے، رکوع میں جائے وہ کھسک جائے، ننگا رہ جائے گا۔ ایک چادر میں پڑھنی ہو تو اگر لمبی ہے تو گردن کے ساتھ باندھو، چھوٹی ہے ناف کے ساتھ باندھو، اس کو صدل کہتے ہیں کہ چادر سر پر ڈالے اور بغیر باندھے تھے۔
وَأَن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ اور منع فرمایا کہ پٹھان چھپائے اپنی منہ کو چادر میں، ایسی سردی میں لپیٹ لیتے ہیں، یہ منع۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، وہ یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی جوتوں میں اور نہ موزوں میں، تم پڑھو بشرطے کہ جوتا پاک۔ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو، اس خلعن علیہ، اپنی جوتوں کو اتارا، فوضعہما عن یسارہ، بائیں طرف رکھا۔ جب صحابہ نے دیکھا انہوں نے بھی اپنی جوتے نکالی۔ جب حضور نے نماز پوری کی فرمائے کیا ہوا باعث علی القائکم نعلکم، کہ تم نے پھینکے اپنی جوتوں کو؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا القیتن علیکا، کہ آپ نے اپنی جوتے اتارے تو ہم نے بھی جوتے اتارے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آیا، اس نے مجھے خبر دی کہ اس کے اندر قذر و نجاست ہے، اس لیے میں نے اتاری، تمہیں کیا ضرورت تھی؟ جب آئی ایک تمہارا مسجد میں، وہ دیکھے اگر اس کے نالین میں قذر و نجاست ہے فلیمسحہ، اس کو زمین پر ملے، بس پاک ہو گئی۔ ولیصلی فیہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز پڑھے ایک تمہارا تو اپنی نالین کو دائیں طرف نہ رکھے نہ بائیں طرف رکھے، کیونکہ جو جوتے آپ کے بائیں طرف ہے وہ یمین غیر ہی، وہ دوسرے کے یمین کے سامنے ہے۔ الا ان یکون علی یسارہ، الا یکون علی یسارہ احد، ہاں اگر آپ کے بائیں طرف کوئی نہیں تھا تو اس طرف آپ جوتے رکھیں۔ ولیضعہما، اور جوتے رکھو یا دو پاؤں کے درمیان، ایک روایت میں یہ ہے او لیصلی فیہما، یا انہی میں نماز ادا کرو۔ دخلت علی النبی علیہ السلام فرأیتہ، میں نے حضور کو دیکھا نماز پڑھ رہی تھی چٹائی پر، مصلی پر نماز جائز ہے، یسجد علیہ، ورأیتہ یصلی فی ثوب واحد متوحشا، لپیٹی تھی وہ چادر اپنے اوپر۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے حضور کو دیکھا نماز پڑھتی ہوئی، حافیا ننگے پاؤں، ومتنعلا، اور سمیت جوتوں کے۔ صلی نماز پڑھی جابر نے ایک ازار میں جس کو باندھا تھا من قبل قفاہ، گردن کی طرف، اور ان کے کپڑے لٹک رہے تھے المصحف کی میخ کے ساتھ۔ تو ایک سائل نے کہا آپ نماز پڑھتے ایک چادر میں؟ تو اس نے کہا نماز صنعت ذالک، میں نے ایک چادر میں نماز پڑھی تاکہ مجھے دیکھے احمق مثلو، تمہارا جیسا بھی حقوق۔ یعنی یہ کب ناجائز ہے؟ یہ جائز ہے، لیکن سائل کا سوال بھی ٹھیک ہے کہ دوسرے کپڑے ہو تو زیادہ کپڑوں کا استعمال مستحب ہے۔ اور پھر دلیل میں پیش کیا وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ، کس کے پاس دو کپڑے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ یعنی سب ایک کپڑے میں پڑھتے تھے، اگر میں نہیں پڑھ لیا کون سا گناہ کیا؟ عن ابی بن کعب قال الصلاۃ فی الثوب الواحد سنہ، ایک چادر میں نماز پڑھنی یہ بھی طریقہ ہے۔ كنا نفعل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يعاب علينا، اور ہم پر عیب نہیں لگایا جاتا تھا، لیکن یہ غربت کا زمانہ تھا، اس لیے ابن مسعود فرماتے ہیں انما كان ذاك، یہ ایک کپڑے میں نماز اذا اس وقت تھا كان في ثياب قلة، جب کمروں میں کمی تھی، فاما اذا وسع اللہ، جب اللہ نے وسع دی، الصلاۃ فی الثوبین ازکا۔ باب السترہ، سترہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں صحرا میں تو سامنے ایک بالش کے برابر کوئی چیز رکھو، تو اس سے آگے اگر کوئی گزر جائے تو وہ گناہگار نہ ہو۔ کان نبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام صبح عیدگاہ میں جاتے تھے، والعنزہ، لاٹھی آپ کے سامنے اٹھائی جاتی تھی، تحمل اٹھائی جاتی تھی، وہ تنصب اور نصب کی جاتی تھی، بالمصلی بین یدہ ویصلی الیہا۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو دیکھا مکہ میں مقام ابطح میں، فی قبۃ حمراء، ایک خیمہ سرخ میں، من ادم، چمڑے کا بنا ہوا، اور میں نے بلال کو دیکھا کہ اس نے لیا پانی نبی علیہ السلام کے لیے، اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سبقت کرتے تھے اس پانی کی طرف، فمن اصاب منہ، جس کو اس پانی سے ملتا تھا، ذرا بھی تمسح بھی، بدن پر ملتا تھا تبرکن، اور جس کو نہیں پہنچتا تھا، اخذ من بلل ید صاحبی، وہ دوسرے کے ہاتھ کی تری لیتے تھے۔ پھر میں نے بلال کو دیکھا کہ اس نے وہ لاٹھی لی، فرکزہا، اس کو گاڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایک جوڑے میں حمرا، سرخ منع ہے، اس میں سرخ لکیری تھی، مشمر رنگ لپیٹی ہوئی تھی، صلی الی العنزہ، یہ ترجمہ ہے۔ نماز پڑھائی اس لاٹھی کی طرف بنا سے رکعتین، اور میں نے لوگوں کو اور جانوروں کو دیکھا، یمرون کہ وہ گزرتے تھے پیچھے اس لاٹھی کے۔
عن نافع عن ابن عمر ان نبی علیہ السلام کان یارز راحلتہ، نبی علیہ السلام بٹھاتا تھا اپنی سواری کو عرض میں، فیصلی علیہا، یعنی یہ قبلہ ہے تو اونٹنی کو اس طرح نہیں بٹھاتے تھے، اس طرح بٹھاتے تھے اور اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھتے تھے۔ وزاد البخاری قلت افرأیت، یہ بتاؤ اذا حبت، جب دور چلے جاتے تھے الرکاب اونٹ چرنے کے لیے، پھر کس کو سترہ بناتے تھے؟ قال کان یاخذ الرحلہ، نبی علیہ السلام کی جوا لیتے تھے، فیعدلہ، اس کو کھڑا کرتے تھے، فیصلی الی آخرتہ، تو اس کی بلندی کی طرف نماز پڑھتے تھے سترہ بنا کر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع احدکم، جب رکھتا ہے ایک نمازی اپنے سامنے اتنی لکڑی جو بلندی ہے رحل کی، فلیصلی، وہ اس کی طرف نماز پڑھے، ولا یبال، اور پرواہ نہ کرے، من، اس شخص کا، مرہ جو گزر جائے، وراء ذلک، اس سترہ کے بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار، اگر پتہ چلے گزرنے والے کو مصلی کے سامنے ما، اس عذاب کا جو اس پر ہے، تو یہ بات کہ وہ کھڑا ہو جائے 40 سال تک وہ بہتر ہے اس سے کہ وہ گزر جائے، یعنی 40 سال تک کھڑا ہونا آسان ہے اور اس عذاب کا برداشت کرنا مشکل ہے جو نمازی کے سامنے ہوتا ہے۔ ابو نظر کہتے مجھے معلوم نہیں ہے کہ 40 دن تک کھڑا ہوگا، 40 ماہ تک، یا 40 سال تک۔ حضور نے فرمایا اذا صلی احدکم، جب نماز پڑھے ایک تمہارا ایک شے کو، یسترہ، جو اس کو چھپائے لوگوں سے، پس ارادہ کرے ایک آدمی ان یجتاز، کہ وہ گزر جائے، بین یدے، اس کے سامنے، فلیدفعہ، اس کو دفع کرے، سے ہاتھ رکھے کہ وہ نہ گزرے، فإن ابا، اگر وہ انکار کرے کہ میں گزرتا ہوں، فلیقاتلہ، اس کے ساتھ لڑے، یہ تعزیراً حکم ہے۔ فإنما هو الشیطان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقطع الصلاۃ، نماز توڑتی ہے عورت کا گزرنا، گدھے کا گزرنا، کتے کا گزرنا، ویقی ذالک، اور بچاتا ہے نماز کو، مثل مؤخرۃ رحل، اتنی بلندی جتنی بلندی کی جاوی کی ہے۔ امام شفیع کے نزدیک عورت، حمار اور کلب سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، امام صاحب کے نزدیک نہیں ٹوٹتی۔ امام شفیع کی یہ دلیل ہے، امام صاحب اس کا جواب دیتے ہیں تقطع خشوع الصلاۃ، نماز میں خشوع ختم ہوتی ہے عورت گزرنے سے، کھوتے اور کتے گزرنے سے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ آئندہ دلیل آ رہی ہے۔ عن عائشہ قال کان نبی علیہ السلام، حضور رات کو نماز پڑھتے تھے، وانا معترضۃ، اور میں لیٹی ہوئی تھی آپ کی اور آپ کی قبلہ میں، کاعتراض الجنازہ، جیسے جنازہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت سامنے آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس لیے پہلے روایت میں ہم نے تعویل کی کہ نماز ٹوٹنے کا معنی یہ ہے کہ خشوع خضوع نہیں رہتا۔ عن ابن عباس قال اقبلت راکبا، میں آیا سوار، علی اسانین، کوتی پر، اور میں ان دنوں میں قد نہست، قریب تھا بلوغ کو، اور نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہا تھا لوگوں کو مینا میں، الی غیر جدار، سامنے کوئی دیوار نہیں تھی، فمررت، میں گزر گیا، بعض صف کے سامنے، تو میں کوتی سے اترا اور میں نے چھوڑا الاسان کوتی کو، ترتع، وہ چرتی تھی، اور داخل ہوا صف میں، فلم ينکر ذلک علی احد، کسی نے مجھ پر انکار نہیں کیا۔ اب دیکھو کوتی سامنے گزر رہی ہے اور صحابہ کرام حضور نماز پڑھتے ہیں، معلوم ہو کھوتے کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ پہلی روایت میں ہم نے اس کی تعویل کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز میں خشوع نہیں رہتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم، جب نماز پڑھے ایک تمہارا، فلیجعل تلقاء وجهه شیئا، وہ اپنے سامنے سترہ رکھے، اگر سترہ نہ ہو فلینصب عصا، اپنی لاٹھی کڑا کر دے، وان لم یکن معه عصا فلیخطط خطا، وہ ایسے محراب کی شکل میں خط کھینچے، صرف اپنی توجہات کو محدود کرنے کے لیے۔ ثم لا يضره، پھر اس کو نقصان نہیں دے گا، ما مر امامہ، جو بھی گزر جائے اس کے سامنے۔ حضور نے فرمایا جب نماز پڑھے ایک تمہارا سترہ کی طرف، فلیدن منہ، قریب کھڑا ہو سترہ کو، لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، تو شیطان نماز نہیں توڑ سکے گا۔
ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے نہیں دیکھا حضور کو نماز پڑھتی ہوئی الی عود لکڑ کو ولا عمود نہ ستون کو نہ درخت کو، مگر اس عود عمود اور شجر کو علی حجب الایمن، ناک سے یا دائیں طرف یا بائیں طرف رکھتے تھے، ولا یصمد له صمدا، اور بالکل قص نہیں کرتے تھے اس کو سیدھ میں رکھے تاکہ اس پر کوئی مسجود ہونے کا یقین نہ کرے، بلکہ یا دائیں آنکھ کے قریب یا بائیں آنکھ کے سامنے۔ اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے پاس آیا، ونحن فی بادیۃ لنا، اور ہم دیہات میں رہتے تھے اور حضور کے ساتھ عباس میرا باپ بھی تھا، فصلی فی صحرا، اس نے گھر سے باہر صحرا میں نماز پڑھی، حضور کے سامنے سترہ نہیں تھا، وحمارۃ لنا، ہماری کھوتی، وکلبۃ، اور ایک کھوتی، تعبتان بین یدیہ، وہ آپس میں کھیلتے تھے حضور کے سامنے، وما بالا بذالک، حضور پرواہ نہیں تھی، معلوم ہوا کتا ہو یا کتا ہو، ان کی گزرنے سے نماز نہیں تھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقطع الصلاۃ شیء، نماز باطل نہیں کرتی کسی چیز کا گزرنا، وَإِذَا رَأَوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ، اچھا وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور گزرنے والے کو روکو جتنی تمہاری طاقت ہو، کیونکہ گزرنے والا شیطان ہے۔ عن عائشہ قال كنت انام، میں سوئی رہتی تھی حضور کے سامنے اور میری پاؤں فی قبلت، حضور کی سجدہ گاہ میں ہوتی تھی، جب حضور سجدہ کرتے تھے غمزنی، میری پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے، وقبضت رجلیہ، میں اپنی پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، واذا قاموا، جب حضور کھڑے ہوتے تھے، بسطتہما، میں اپنی پاؤں کو پھیلاتی تھی۔ یہ ہاتھ لگانے کی کیوں نہ بتائی؟ فرمایا گھروں میں ان دنوں میں مساوی روشنی کا انتظام نہیں تھا، تو مجھے کیا پتا تھا کہ حضور سجدے میں آ رہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم احدکم، اگر معلوم کرے ایک تمہارا، فی اس بات میں کہ وہ گزر جائے مصلی کے سامنے، نکان لا ان یقیم، یہ بات کہ وہ کھڑا ہو جائے 100 سال تک، یہ کھڑا ہونا بہتر ہے اس قدم سے خطا جو وہ اٹھاتا ہے۔ عن کعب الاحبار قال لو یعلم المار، اگر پتہ چلے اس آدمی کا جو گزرنے والا ہے بین ید المصلی، ما وہ عذاب علیہ جو اس پر ہے، لکان ان یخسف به، یہ بات کہ وہ زمین میں دھنس جائے وہ بہتر ہے کہ وہ گزر جائے بین یدہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم، جب نماز پڑھی ایک تمہارا، علاوہ سترہ کی طرف، تو قطع کرتا ہے اس کی نماز کو حمار، خنزیر، یہودی، مجوسی اور عورت، اور کافی ہے اس سے جب یہ گزر جائے اس کے سامنے، علی قصفۃ بحجر، کہ وہ ایک ٹکڑا پتھر کا سامنے سترہ بنائے، یقطعو کا معنی یقطع خشوع،